بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامی قصے چینل میں ویلکم کہتے ہیں ویورز۔ آج آپ کے ساتھ واقعہ کربلا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیئر کریں گے۔ بیت یزید سے انکار اور مکہ کا رخ۔ مکہ پہنچ کر شعب ابی طالب میں قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد میں مکہ رہائش رکھی اور بروز منگل 8 ذوالحجہ کو حج کا ارادہ کیا، مگر انہیں خبر ملی کہ اہل کوفہ اور یزید کی فوج ان کے قتل کے ارادے سے مکہ۔ مولا حسین نے مکہ مکرمہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہاں کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے انہوں نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور رات کو ہی مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کچھ قبیلے کے سرداروں کو خطوط لکھے، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے اس کو اگلے حصے میں لکھیں گے۔ پہلے روانگی کا واقعہ شیئر کر لوں تاکہ آپ لوگ الجھ نہ جائیں اور اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے روانگی کے وقت اپنے آخری خطبہ میں فرمایا، میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حق میں شام کی طرف سے اپنے احراموں میں جوک در جوک مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ میں حسین اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے قتل سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ حاکم مکہ عمر بن سعد کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ جب آپ مکہ میں صفہ پہنچے تو فرزوق نامی شاعر ملا۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے، اے امام عالی مقام، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، لیکن ہر بات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ فرزوق شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد امام عالی مقام آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر آئے اور آپ کو راستہ میں مل کر پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط ملتے ہی فوراً واپس مکہ آ جائیں، کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا مجھے اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ آپ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ رواں گلی میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھو پیچھو میں بھی آ رہا ہوں، والسلام۔ فرزندوں کے ہاتھ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم مکہ عمر بن سعید سے جا کر ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان کا پروانہ اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ تحریری طور پر حاصل کیا، اور حضرت امام علی مقام کے مزید اطمینان کے لیے حاکم مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے حاکم مکہ کا خط پیش کیا، آپ نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ آپ کوفہ جانے پر اتنے بضد کیوں ہیں؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھے اس خواب میں ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے مخالف ہو یا موافق۔ ان لوگوں نے کہا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے خدا سے جا ملوں۔
حضرت امام علی مقام نے حاکم مکہ کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ رہ سکے اور اپنے دونوں صاحبزادوں عون اور محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد بادنہاد کو اطلاع مل چکی تھی کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جانب بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پولیس کے حاکم اعلیٰ حسین بن نمر تمیمی کو آپ کے روکنے پر مامور کیا۔ اس نے قادسیہ سے خفان، فتح قطانہ اور جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا کہ ایک تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی نقل و حرکت کی خبریں دم بدم اسے دیتے رہیں اور دوسرے اہل کوفہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم نہ رہے۔ اس انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ اس علاقے سے کوئی شخص باہر جا سکا اور نہ کوئی اندر آ سکا۔ شیخ مفید اپنی کتاب عرص عہد میں لکھتے ہیں، جناب مسلم بن عقیل نے بروز منگل 8 ذی الحجہ 7 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذی الحج شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی روز قیام مسلم مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں توقف 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے، کیونکہ 3 شعبان کو امام مکہ میں وارد ہوئے اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے باہر نکلے اور مکہ میں توقف کیا۔ اس طولانی مدت نے حجاز اور بصرہ کے لوگ بھی ان کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ اب تھوڑا سا تعارف مسلم بن عقیل کا کرنا چاہوں گا۔ اہل کوفہ کے خطوط اور مسلم بن عقیل، مسلم ابن عقیل اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی حضرت عقیل نے ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی حسین ابن علی کے چچا زاد بھائی تھے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور دین کے لیے جان و مال تک کو قربان کرنے کا عہد و پیمان کیا، تو انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں، مگر یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے کی ایک سازش تھی۔ مسلم بن عقیل جو کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ رقیہ جو قاضی عباس کی سگی بہن تھیں کے شوہر بھی تھے، اپنے 2 کامسن بیٹوں ابراہیم اور عبداللہ کے ساتھ کوفہ آئے تھے۔ جب کوفہ میں حالات مکمل بدل گئے، مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں نہ آئیں، یہاں کے حالات مکمل بدل گئے ہیں، مگر چونکہ امام حسین روانہ ہو چکے تھے اور وہ جانتے تھے ان کی شہادت کربلا میں ہے، اس لیے وہ سفر جاری رکھے رہے۔ بعد میں یزید بن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے شہید کروا دیا، اور یہ 9 ذی الحج کے دن عید قرباں سے 1 دن پہلے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو حارث کے گھر چھوڑا، مگر حارث وہ تھا جو انعام کے لالچ میں ان تینوں کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے ان بچوں کی عمر 3 اور 7 سال تھی۔ کہیں پر لکھا ملتا ہے کہ ان بچوں کو اپنے باپ مسلم بن عقیل کی شہادت کے اگلے دن ہی شہید کر دیا گیا، یعنی عید کے دن۔ کہیں ملتا ہے کہ 60 ہجری 9 ذی الحج کو امیر مسلم کی شہادت کے کچھ دن بعد 12 ذی الحجہ کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ کہیں یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کے ٹھیک 1 سال بعد 10 ذی الحج 61 ہجری کو ان کو شہید کیا گیا۔